تاج محمود کی یاد میں آج یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اس محفل کے محرک ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اس سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے حوالے سے ان کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعزاز حاصل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی جگہ فراہم کر دی۔ مولانا تاج محمود کے علمی، دینی، فکری حوالے سے آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، کچھ آج یہاں پہ موجود محفل میں فاضل دوستوں سے سنیں گے بھی، لیکن میں سچی بات پوچھیں تو صرف میرا ان سے جو تعلق ہے وہ کچھ گھریلو نوعیت کا ہے، فیملی ٹرم سے۔ یقین جانیے کہ آج کی اس تقریب کے بعد مجھے 50 سال پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو رہی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے میرے والد کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، اور اس کردار میں مولانا تاج محمود کا ایک بڑا نمایاں کردار بھی ہے۔ میرے والد کے ساتھ مولانا تاج محمود کی ان کی وابستگی کچھ اس نوعیت کی تھی کہ ہم سچی بات پوچھیں تو ہم انہیں اپنے والد کا چھوٹا بھائی ہی تصور کرتے تھے، اور کچھ اس قسم کی گفتگو بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا آج کی محفل میں۔ کہ ویسے میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں نارملی عام طور پہ میں اس قسم کی محفل جہاں پہ مجھے اظہار خیال کرنا پڑے، میرے دوست احباب جانتے ہیں میں نہیں جاتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ شورش کشمیری کا بیٹا ہونے کے حوالے سے اسی انداز میں شاید گفتگو کرے گا، لیکن میں سچی بات ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے سے گریز کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں شامل ہوتا اس قسم کی بات۔ تو میں آپ کو چند ایک واقعہ ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اکثر جس طرح میاں بیوی میں نوک جھونک ہو جاتی ہے، میری والدہ اور میرے والد کے درمیان بھی اکثر لڑائی ہو جاتی تھی گھریلو نوعیت کی، تو اس میں سب سے نمایاں کردار ان کی آپس میں صلح کروانے میں وہ مولانا تاج محمود کا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے والد اس قسم کے ضدی آدمی تھے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ مولانا تاج محمود انہیں سختی سے بھی کہہ دیتے تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے میرے والد، اور اسی وجہ سے میرے سارے بہن بھائیوں میں مولانا کی عزت، پیار، محبت بہت زیادہ ہے۔ اور یقین جانے میں نے جس سے پہلے عرض کیا کہ میں نارملی تو جاتا آتا نہیں، لیکن یہ مولانا تاج محمود کی محبت اور ڈاکٹر زاہد منیر عامر کا مجھ سے ایک رشتہ اس طرح کہ انہیں میں انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال مختصر صحیح لیکن حاضر ضرور ہوں گا۔ شکریہ، آپ کی محبت کا بہت ممنون ہوں۔ تحریک ختم نبوت میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایوب خان کے دور میں بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان جیسی شخصیتوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ میں روزنامہ عوام، ڈیلی عوام کا جو خلیق قریشی صاحب کا اخبار تھا، اس کا طلباء کا صفحہ اور بچوں کا صفحہ مرتب کیا کرتا تھا اسٹوڈنٹس شفٹ کے دوران۔ تو وہاں خلیق قریشی صاحب کے ساتھ ایک بار، اس سے پہلے میں ریلوے اسٹیشن والی مسجد وہاں ان کا مرکز تھا، وہاں خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا۔ ایک بار ان کا خطبہ سن چکا تھا، اور ایک کوئی عوامی اجتماع، یہ یاد نہیں رہا اس جگہ پہ، بہت باوقار شخصیت کی تقریر سننا، وہ روب و دبدبہ جو تھا وہ جب خلیق قریشی صاحب کے دفتر میں آئے تو میں نے کوئی چیز
ان کی گری میں نے اٹھ کے پکڑ کے پکڑانی چاہی تو انہوں نے اتنے محبت سے ہاتھ رکھ کے میرے کندھے پہ کہا کہ نہیں میں خود پکڑوں. بولے نہیں مجھے پکڑانے دی, خود پکڑی. اور وہ دیکھ کے کہ وہ اتنا باوقار شخصیت, اتنی عالم فاضل, اور اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور وہ یہ اس طرح کا میرے ساتھ مشفقانہ رویہ, تو وہ مجھے یاد ہے. ان کا دراصل یہ جنوری جو تھا مہینہ, ان کا پیدائش کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا بھی. 5 جنوری 1917 میں وہ پیدائش کا ان کا دن ہے, اور 20 جنوری 1984 ان کا وفات کا دن, ایک ہی مہینہ ہے. تو وہ ان کے یہاں جیسے بتایا گیا وہ بات مس ہوئی ان کی کہ انہوں نے یہ جو انگریز کی بھرتی کی مہم تھی اس کی بھی بڑی مخالفت کی تھی. اس سلسلے میں بڑی سینسٹیو تھی انگریز گورنمنٹ, کیونکہ انہیں بھرتی چاہیے تھی, جنگ عظیم میں لوگوں کی ضرورت تھی, اور اس میں جو رکھنا ڈالنے والے ان کو تو بہت برے لگتے تھے. لیکن آپ نے بڑی جرأت اور حوصلہ مندی سے اس کی مسلسل ایک تحریک چلا کے انگریز کی فوج میں بھرتی کی مخالفت کی تھی اس وقت. تو ایک مجھے بات یاد ہے, جیسے ابھی کہا گیا ان کے تعلقات کا, اور مسکین حجازی صاحب کا بھی نام لیا گیا, تو مجھے مسکین حجازی, ڈاکٹر مسکین حجازی جو ہمارے شعبہ صحافت کے چیئرمین تھے, میرے استاد تھے, ان کا ذکر ایک بار میں نے ان سے پوچھا. مسکین حجازی صاحب کے ساتھ میرے کولیگ بھی تھے, میں رہا ان کا, ان کے کمرے میں بیٹھا تھا. ان کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا انہیں کے ساتھ تھا میرا, جب یونیورسٹی میں تھا. میں نے کہا سر آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے, سیلف میڈ آدمی ہیں, تو آپ کے والدین, ان کے والد اور بھائی ایک شہید ہو گئے تھے 14. خصوصی جناب خورشید رضوی صاحب کی خدمت میں تھینک یو سر. آپ سب کے لیے چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ.